بڑی طویل گفتگو کی ہے. تو خیر غالب، لیکن جو غالب کی جو پولیٹکس ہے، گرامر ہے، وہ ساری انہوں نے فارسی سے اٹھائی ہے. حتیٰ کہ مہینوں تک کے نام جو ہیں انہوں نے فارسی سے لیے. بلبل، پرندے اور سارا معاملات جو ہیں انہوں نے جو جتنی تلمیحات جو ہیں غالب کے ہاں، وہ ساری کی ساری وہ انہوں نے فارسی سے لی ہیں، فارسی کے وہ تتبع میں لیے. آخری وقت چونکہ پھر جب وہ کلکتہ گئے، کلکتہ کے بعد واپس آ کے وہ فارسی لکھتے رہے اور بہت عرصہ وہ فارسی لکھتے رہے. پھر دوبارہ انہوں نے 1857 کے بعد انہوں نے شفٹ کیا اور اردو پھر لکھتے رہے، اور پھر انہوں نے بڑی آسان اردو میں لکھا. اور کس کی حاجت روا کرے کوئی، کون ہے جو نہیں ہے حاجت مند، کس کی حاجت روا کرے کوئی، ٹھیک ہے، ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی. اس طرح کی غزلیں انہوں نے 1857 کے بعد لکھی، اور ان کا لب و لہجہ جو ہے کافی بدلا. اسی دوران وہ خطوط لکھتے رہے. خیر یہ ایک پوری طویل بحث ہے. تو موضوع کی بات ہو رہی تھی کہ موضوع کیا ہونے چاہیے. تو سب سے پہلے تو ہم دیکھیں کہ ہمارے ہاں جس پہ زیادہ فوکس کیا جاتا رہا ہے غزل میں، وہ ہے مضمون آفرینی یا معنی آفرینی. مضمون آفرینی کیا ہے؟ یعنی کہ یہ جو میں نے شعر پڑھا ہے، یہ اس کا موضوع کیا ہے، یہ مضمون آفرینی ہے. ٹھیک ہے جی. یعنی ایک شعر ہے، کوئی شعر سنائے جی تاکہ اس پہ بات ہو. یہی جو شعر آپ نے، اب جان جس میں خاکی سے تنگ آ گئی بہت، کب تک اسے ایک ٹوکری مٹی کو ڈھوئیے. اس کا موضوع کیا ہے جی؟ اس کا موضوع یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ بہت زیادہ مشقت کرتا ہے، یا انسان جو ہے وہ تگ و دو میں ہے، اور بالآخر وہ تھک جاتا ہے اور وہ ہار جاتا ہے، اور پھر وہ شکست کھا جاتا ہے. تو جواں ہمتی زیادہ دیر قائم نہیں رکھ سکتا. چلیں بڑے ایک ستی سا ایک ہم یہ بنا لیتے ہیں، اس کا یہ موضوع ہے. لیکن اس کے اندر جو معنی آفرینی ہے، معنی آفرینی مضمون نہیں ہوتا. ٹھیک ہے جی. مضمون ایک اور چیز ہے. مضمون مثلا ہجر ہو سکتا ہے، وحشت ہو سکتا ہے، نفرت ہو سکتا ہے، محبت ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور دنیا داری ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، گھٹن ہو سکتا ہے، کوئی مضمون ہو سکتا ہے. لیکن اس مضمون کے اندر آپ نے جو معنی پیدا کرنے ہیں، ڈائیورجن شیڈز پیدا کرنے ہیں، یعنی وہ معنی پیدا کرنے ہیں جو پہلے کسی نے نہ کہے ہوں، یا کہے بھی ہوں تو آپ اس سے نئے معنی پیدا کر لیں، وہ بھی ہوں اور نئے معنی بھی پیدا کر لیں. تو لہٰذا ہمارا زیادہ غزل کا یہ موضوع رہا کہ مضمون آفرینی کی بجائے معنی آفرینی پہ توجہ دی جائے. ہماری کلاسیکل غزل جو ہے غالب تک کی، وہ مضمون آفرینی کی بجائے معنی آفرینی پہ توجہ دیتی تھی کہ ایسے ایک بات کہی جائے کہ اس کے اندر نئے نئے شیڈز پیدا ہو جائیں. مضمون بھی بندے ٹکے 4 5 6 ہوتے تھے، 10 ہوتے تھے. تصوف کے 4 5، اصل شہود و شاہد و مشہود ایک ہے، ٹھیک ہے نا، اوریجنلٹی اوریجن ایک ہے، گاڈ ہے، خدا ہے، اسی کو گھوم گھما کے وہ مضمون وہ پیار بیان کرتے رہتے تھے. تو معنی آفرینی اس میں سے نئے معنی پیدا کرنے. غالب کے ہاں آپ کو حیران کن حد تک معنی نہیں پیدا ہوتے. وہ خیال بندی سے بھی پیدا ہوتے تھے. خیال بندی کیا ہے کہ آپ بہت سارے خیالوں کو یا امیجز کو یا تصورات کو یا بہت سارے مضامین کو آپ ایک جگہ اکٹھا کر دیں. جب ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں گے، ظاہر بات نئے نئے وہ معنی پیدا ہونے شروع ہو جائیں گے. تو اردو غزل کا، کلاسیکل اردو غزل کا یہ موضوع رہا کہ انہوں نے معنی آفرینی پہ توجہ دی. مضمون ان کے ہاں ڈائیورجنس اتنا زیادہ ہمیں نظر نہیں آتا. یعنی آپ میر کے شعر شور انگیز کو میں نے تفصیل سے دیکھا ہے، اس کے باوجود میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ میر کے اتنے زیادہ موضوعات نہیں ہیں. 10 12 15 مضمون ہیں، ٹھیک ہے. یا وہ شاید کلاسیکل غزل
کا جو غزل کا شاعر ہے وہ اس طرح سوچ ہی نہیں سکتا تھا جس طرح ماڈرن غزل کو سوچتا ہے، آج کا غزل کو سوچتا ہے، یا اس کے ہاں ایشوز کرائسس اس طرح کے آگے وہ مثلا ایک مضمون ہے جو بدلا ہے میرے اندر کا موسم تو پتھر سے پرندہ ہو گیا ہوں، ظفر اقبال. جو بدلا ہے میرے اندر کا موسم تو پتھر سے پرندہ ہو گیا ہوں، مجھے کبڑا نہ کہنا زندگی پر، میں ہنستے ہنستے دوہرا ہو گیا ہوں. یہ ظفر اقبال ہے. یہ دونوں مضمون نئے مضمون ہیں. یعنی میرے اندر کا موسم بدلے گا تو میں پتھر سے پرندہ ہو جاؤں گا. میرے اندر میری تبدیلی ہے میری وضاقتہ میں یا میری موڈ میں یا میرے نفسیات، میرے اندر کی تبدیلی سے جڑی ہوئی ہے. میرے خیال میں اس طرح کلاسیکل غزل کو ہمارے ہاں غالب نے بہت اس طرح کی باتیں کی ہیں، حیران کن باتیں کی ہیں. ٹھیک ہے نا. ہے آدمی بجائے خود ایک محشر خیال، ہم آدمی سمجھتے ہیں، ہم انجمن سمجھتے ہیں، خلوت ہی کیوں نہ ہو. اب یہ اس دور کا آدمی یہ اس طرح نہیں سوچتا تھا کہ وہ اپنے تھاٹ کو، اپنے اندر کی دنیا کو خلوت نہیں بلکہ وہ انجمن کہہ رہا ہے کہ میرے اندر پوری انجمن ہے، میں اندر پوری دنیا رکھتا ہوں، میں بے شک خلوت میں ہوں لیکن میں انجمن میں ہوں. اس طرح کی نیا تھاٹ جو ہے وہ غالب کو یہاں بہت زیادہ ملے گا جگہ جگہ. لیکن نیا مضمون جب تک نہیں آئے گا وہ ہماری غزل جو ہے اس طرح نہیں سوچتی تھی، اس طرح جمع ہوا تھا. خیر، مجھے کبڑا نہ کہنا زندگی پر، یعنی میں زندگی کی اس یعنی اس کی جو چلاکیاں ہیں یا اس کی جو بیوقوفیاں ہیں یا اس کی جو ظلم ہے یا اس کا جو مزید تصور کر لیں آپ، اس کی تشریح کریں گے تو خراب ہوتا جائے گا. میں اس پہ ہنستا ہوں اور میں اتنا ہنسا ہوں کہ میں کبڑا ہو گیا ہوں، اور لوگ کہتے ہیں کہ مجھے زندگی نے کبڑا کر دیا، زندگی نے مار دیا اور میں بے حال ہو گیا ہوں. میں تو اس کے ٹیکسچر پہ ہنس کے دورا ہوا ہوں کہ یار ہے کیا یہ زندگی کے اوپر یہ سوال اٹھانا اور اپنی اس حالت وضاقتہ پر جس طرح اس نے دیا ہے. فوری چونکہ میرے ذہن میں آیا اس طرح، تو ظفر اقبال کے ہاں اس طرح کے کئی موضوعات ملتے ہیں. آپ کو استعارہ نہیں ملتا، ہم نے موضوعات نہیں تو آپ کو بتا دیں. اچھا، اب میرے ساتھ بیٹھے ہیں صاحب، مجھے پھر فوری ان کا شعر یاد آ رہا ہے. یہ جو پتھر ہے آدمی تھا کبھی، اس کو کہتے ہیں انتظار میں. یہ مضمون پرانا ہے، یہ وہی مضمون ہے جو صدیوں سے ایک ویٹنگ، ٹھیک ہے نا، ایک انسان ایک ایسی پوزیشن میں ہے جو انتظار کر رہا ہے اور وہ بیٹھے بیٹھے پتھر ہو گیا ہے، پتھر کی شکل. اس میں ناولٹی ایک رکھی گئی، ایک ندرت پیدا کی گئی کہ آدمی کو پتھر بیٹھا ہوا پتھر بنا دیا. لیکن مضمون پرانا ہے، معنی افرینی اس میں نہیں پیدا کی گئی ہے. پتھر لا کے، پتھر کی وہ شیپ بالکل سٹیٹک پتھر ہوتا ہے، اس کے اندر ایک خاص طرح کا سرنڈر پن بھی ہوتا ہے نا، کہ سرنڈر کر دیتا ہے پتھر، جو مرضی اسے کہتے رہیں، اس کو چھیڑتے رہیں، مارتے رہیں، پتھر کو پتھر پاریں، کچھ نہیں ہوگا. تو یوں ایک اس میں پرانے مضمون کو اندر معنی افرینی پیدا کی تھوڑی سی. تو معذرت کے ساتھ ہمارے نام میں نہیں لینا چاہتا، یہ تو میرے چونکہ سامنے بیٹھے ہیں لہذا جو یہ میرے سامنے کرنا چاہیں تو وہ کر سکتی ہیں. لیکن ہمارے عہد کے بڑے غزل کو پرانے مضامین، لیکن ان کے اندر تھوڑا سا ٹوسٹ دائیں بائیں کر کے وہ، بس ہمارے دوست ہیں شاعر ذکی صاحب، ان کا ایک شعر ہے وہ، ایک گھونٹ بھرتے ہی ریت بھر گئی منہ میں، دیکھنے میں دریا تھا ذائقے میں صحرا تھا. اب یہ مضمون پرانا ہے، وہی پرانا مضمون، بے وفائی، کچھ نظر کچھ آنا ہونا کچھ، اتنا پرانا مضمون ہے کلاسیکل، لیکن اس کے اندر ناولٹی ہے، ایک ندرت ہے.
اس نے ریت کو منہ میں بھرنا اور ذائقہ ریت کو ذائقے میں، اس کے اندر معنی افرینی پیدا کی گئی. ٹھیک ہے. مقصود ہمارے دوست ہیں مقصود وفا، ان کا ایک بڑا اچھا شعر ہے، ریت پہ چلتا ہوں تو دریا کا پتہ چلتا ہے. یوں بھی خاصیت اشیاء کا پتہ چلتا ہے. ریت پہ چلتا ہوں دریا کا پتہ چلتا ہے. تو ریت پہ چلتا، لیکن یہاں تھوڑا سا اور ہے کہ یہاں سخاوت کے معنوں میں آ رہا ہے، یعنی میں ریت پہ چل رہا ہوں تو مجھے دریا مل رہا ہے. وہ پہلے دریا وہ گھونٹ بھرتا ہے تو ریت نکلتی ہے. تو وہ یعنی وہی مضمون، وہی خیال، وہی وہ چیزیں، لیکن اس کے اندر معنی افرینی تھوڑی سی پیدا کر لی جاتی ہے. وہ کلاسیکل غزل کو بہت زیادہ خیال رکھتے تھے اس چیز میں. اچھا، معنی افرینی اب کیسے پیدا ہو سکتی ہے؟ ظاہری بات ہے، آپ مضمون بدلیں، آپ کا مضمون بدلے گا تو آپ کے معنی نئے آئیں گے، نئے معنی آپ آنے، پہلے وہ نہیں ایکسپلور ہوئے، آپ نئے معنی لے کے آ جائیں گے. یا پھر یہ طریقہ کار ہے کہ آپ مضمون کو وہی رکھیں پرانا، وہی عشق والا، ٹھیک ہے نا، وہی پرانا. انجم کا ایک شعر ہے، انجم کو میں اس پہ نہیں رکھتا، انجم کے ہاں اور طرح کا سیلف کا ایشو ہے اور وہ انجم لڑ رہا ہے اس سے، اور لیکن انجم کے ایسے شعر بھی ہمیں ملتے ہیں، مگر یہ لوگ تمہارا ہی نام لیتے رہے، میں چیختا رہا، کچھ اور بھی ہے میرا علاج، مگر یہ لوگ تمہارا ہی نام لیتے رہے. اب یہ پرانا مضمون ہے، لیکن اس کے اندر ندرت یہ پیدا کی گئی ہے، معنی افرینی جسے کہتے ہیں، پہ رکھی گئی ہے کہ وہ خود کہہ رہا ہے کہ میرا علاج کوئی اور ہے، لوگ کہہ رہے ہیں نہیں تمہارا علاج یہ ہے. یعنی وہ جو جس بندھن سے بندھا ہوا ہے عشق سے، وہ خود جان چھڑانا چاہتا. انجم تو خیر یہ اس کا مسئلہ، انجم کا تو میں یا اس کی سیلف کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، جگہ جگہ وہ جھلکتا ہے. لیکن وہ پرانے مضمون میں بھی اپنی اس سیلف کے استعمال سے انجم نے ایک نیا مضمون پیدا کرنے کی کوشش، معنی پیدا کرنے کی کوشش کی ہے کہ میں نہیں چاہتا، لیکن لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں تمہارا یہ مسئلہ یہ ہے، محبت ہے، تمہارا مسئلہ محبت پرانا مضمون ہے، اتنا پٹا ہوا مضمون ہے، اور بار بار اس کو. اچھا، اب مسئلہ یہ ہے کہ مضمون جب تک نیا نہیں آئے گا اس وقت تک آپ کے ہاں معنی افرینی بھی نہیں پیدا نہیں ہوگی. آپ ابہام رکھ کے یا توریہ کی مختلف شکلیں ہیں وہ آپ اس میں اسٹیبلش کر کے، یا آپ ندرت پیدا کر کے چیزوں کے درمیان، تو آپ شاید کوئی معنی نئے پیدا کر، مزہ آتا ہے پرانے مضمون ہو، آپ کا جانا ہوا ہو، آپ نے اس کا ایک ذائقہ پہلے سے چکھا ہوا ہو، وہ آپ کو ایک نئے انداز سے مل جائے تو وہ ذائقہ بھی ریوائز ہو جاتا ہے نا پہلا، تو لہٰذا اس میں سہولت تو رہتی ہے. تو مشاعرے کا شاعر کم از کم اس سے فائدہ اٹھاتا ہے.